دیتا ہے۔ تو تلبیہ یہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کا ترجمہ یہ ہے حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تمام خوبیاں، نعمتیں اور ملک تیرے ہی لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یاد رکھیے کہ جب بھی تلبیہ کہیں تو کم از کم 3 بار کہنا افضل ہے۔ مرد بلند آواز سے تلبیہ کہیں گے اور خواتین آہستہ آواز میں۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ آپ اپنے صحابہ کو حکم ارشاد فرمائیے کہ وہ بلند آواز سے تلبیہ کہا کریں، کیونکہ یہ حج کا شعار ہے، یعنی حج کی علامت ہے۔ لہذا جب بھی آپ اگر مرد ہیں اور تلبیہ کہنا چاہیں تو بلند آواز سے کہیں اور کم از کم 3 بار کہیں، اور اس کی بہت زیادہ کثرت کریں۔ جب آپ کسی بلندی پہ چڑھیں تب بھی تلبیہ کی کثرت ہونی چاہیے، آپ ڈھلان میں اتر رہے ہوں تب بھی۔ یہ تلبیہ کافی آگے جا کر موقوف ہوتا ہے، اس کا انشاءاللہ مقام آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ تو جتنا زیادہ آپ تلبیہ پڑھ سکتے ہیں پڑھتے جائیے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے اور اس کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ خواتین و حضرات، اگر آپ یہاں سے پہلے مکہ المکرمہ جانا چاہتے ہیں تو میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ پہلے آپ کی فلائٹ جدہ جائے گی، وہاں سے آپ مکہ المکرمہ روانہ ہوں گے، تو درمیان میں میقات آ جاتی ہے۔ اسی لیے اگر ہم پہلے مکہ المکرمہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو جہاز کے بلند ہوتے ہی احرام کی نیت یا عمرے وغیرہ کی نیت کر لی جاتی ہے۔ جدہ ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد جب آپ کسٹم شیڈ سے فارغ ہو جائیں تو وہاں آپ کے معلم کا ایک شخص، ایک آدمی موجود ہوگا جو آپ کو تمام چیزوں کی گائیڈ لائن دے گا، آپ کی رہنمائی کرے گا۔ یہ یاد رکھیے کہ جدہ سے مکہ المکرمہ، مکے سے منا، منا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ اور مزدلفہ سے پھر آپ جب وہاں سے آپ فارغ ہو کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوں گے، ان تمام امور کے پیسے یعنی بسوں کا کرایہ آپ پہلے دے چکے ہیں، یہ تمام سفر کا آپ سے کرایہ وصول کیا جا چکا ہے۔ لہذا آپ دھڑکتے دلوں کے ساتھ جدہ سے فارغ ہونے کے بعد، کسٹم شیڈ سے فارغ ہونے کے بعد اپنی بسوں میں بیٹھیں، اور اب آپ ایک عظیم الشان سفر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ اگر آپ اس سے پہلے مکہ المکرمہ حاضر نہیں ہوئے تو بس کا یہ سفر آپ کے قلبی اضطراب کو بڑھا دے گا، بے قراری بڑھ جائے گی، کیونکہ عنقریب وہ مقدس ترین شہر آنے والا ہے کہ جس میں ہمارے پیارے آقا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات پاک کے 53 ابتدائی سال گزارے۔ یہ وہ مقدس شہر ہے کہ جس میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، تبلیغ کی ابتدا فرمائی۔ یہ وہ پاکیزہ شہر ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے منتخب فرمایا۔ اس مقدس شہر کی فضا میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آج بھی عشاق محسوس کر لیتے ہیں۔ اس کی ایک ایک گلی، اس کا ایک ایک چپا انتہائی بابرکت ہے۔ اس مقدس اور بابرکت شہر میں ہمارا گندہ وجود گناہوں سمیت پہنچنے والا ہے۔ یہ احساس انسان کے دل میں احساس جرم پیدا کر دیتا ہے، اسے اپنے گناہوں پر ندامت محسوس ہوتی ہے اور وہ روتا ہوا مکہ المکرمہ میں داخل ہوتا ہے۔ ہمیں بھی یہی انداز اختیار کرنا چاہیے۔ ہماری عاجزی انکساری کا یہ انداز اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ دخول کے ساتھ ہی مغفرت کے پروانے جاری ہو جائیں۔ بہرحال جب آپ مکہ المکرمہ کے قریب آئیں اور ذوق آپ کا زندہ ہو، تازہ ہو، تو آنکھوں کو بہہ جانے دیجیے، روئیے، اس مقدس ترین شہر کو دیکھ کر درود پاک پڑھیں اور باادب طریقے سے اندر داخل ہو جائیں۔ مسجد حرام میں حاضری سے پہلے تھوڑا سا آرام فرما لیں۔ جہاں آپ کی رہائش ہے آپ سامان وغیرہ رکھیں، غسل کی حاجت ہے غسل وغیرہ کر لیں، خوب فریش ہو جانے کے بعد اب آپ مسجد حرام تشریف لائیں۔ یاد رکھیے کہ جب مسجد حرام میں داخل ہوں تو پہلی بار باب السلام سے داخل ہونا مستحب ہے۔ یہ دروازہ آپ کو معلوم ہو جائے گا، سے معلوم کریں گے تو
باب السلام سے آپ اندر داخل ہوں۔ جب کعبۃ اللہ پر پہلی نگاہ پڑے تو حدیث پاک ہے کہ کعبۃ اللہ پر پہلی نگاہ پڑنے پر جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو آپ کوئی بھی اچھی دعا مانگے، ہو سکے تو یہ دعا مانگ لیں کہ اے اللہ عز و جل میں تجھ سے جب بھی دعا مانگا کروں تو میری دعا کو قبول فرما لے۔ بہرحال کعبۃ اللہ میں جب نگاہ پڑ جائے اس کے بعد آپ دعا مانگ لیں۔ دعا مانگنے کے بعد آپ مسجد میں داخلے کی دعا پڑھ چکے ہوں گے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، تو ایک مرتبہ اعتکاف کی نیت بھی کر لیں۔ یاد رکھیں جب بھی آپ کسی بھی مسجد میں داخل ہوں نفل اعتکاف کی ضرور نیت کر لیا کریں۔ جب تک آپ مسجد میں تشریف فرما رہیں گے آپ کے نام اعمال میں نفل اعتکاف کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد آپ پختہ دل میں ارادہ کر لیں کہ میں اعتکاف سے ہوں، میں نے نفل اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو جائیں گے اور ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ اب آپ کو سب سے پہلے عمرہ کرنا ہے۔ عمرہ چند افعال طواف اور سعی کا نام ہے، یعنی طواف کے بعد افعال آپ کو کرنے ہوں گے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور صفا و مروہ کے درمیان آپ کو دوڑنا ہوگا جس کو سعی کہتے ہیں اور عوامی زبان میں سعی کہا جاتا ہے۔ یہ دو چیزوں کا نام عمرہ ہے۔ جب آپ یہ دو کام کر لیں گے تو آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ آپ وہ کونا دیکھیے کہ جہاں حجر اسود نصب ہے، وہ کونا رکن اسود کہلاتا ہے۔ اس کے بعد کعبۃ اللہ کا جو اگلا کونا آئے گا اس کو رکن عراقی کہتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا کونا آئے گا اس کو رکن شامی کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب چوتھا کونا آئے گا اس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ طواف کے چکر لگائیں گے اور دعا پڑھیں گے تو رکن یمانی پر پہنچنے سے پہلے پہلے اپنی دعا ختم فرما لیجئے گا۔ یہ مستحب ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن یہ مستحب طریقہ افضل طریقہ یہی ہے کہ رکن یمانی پر آنے سے پہلے پہلے آپ کی دعا ختم ہو جانی چاہیے۔ اب طواف کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ رکن اسود معلوم کر لیں، یعنی وہ کونا معلوم کریں جہاں حجر اسود نصب ہے۔ تو وہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں گے تو اس طریقے سے ایک میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، تھوڑا سا ہمارے پہ ایک ماڈل موجود ہے کہ وہاں پہ آپ کو مطلب طواف میں ذرا آسانی محسوس ہوگی اور رکن اسود سمجھنے میں آپ بے حد آسانی محسوس فرمائیں گے۔ دیکھیے یہ مثلاً یہ کعبۃ اللہ ہے، یہ جو ایسا آپ بالکل اسی طریقے سے چاندی کا خول دیکھیں گے جس کے اندر حجر اسود نصب ہے، یہ رکن اسود کہلاتا ہے۔ اس کے بعد والا کونا رکن عراقی ہے، اس کے بعد والا کونا رکن شامی ہے، اور یہ کونا جو حجر اسود سے پہلے ہے اس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ حجر اسود کی سیدھ میں فرش پر ایک عنابی رنگ کی پٹی لگی ہوئی ہے، ہم نے جامنے لگائی ہے، عنابی رنگ کی پٹی ہوگی۔ اس کے ادھر بالکل ایسے دیوار ہے، اس دیوار کے اوپر ایک سبز ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہے، یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ یہ رکن اسود ہے۔ اب جب آپ عمرہ کرنے لگے تو سب سے پہلے آپ کو طواف کرنا ہوگا۔ یاد رکھیں جس ایریا میں آپ طواف کریں گے اس کو مطاف کہا جاتا ہے۔ ضمناً ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ دوران طواف اگر آپ کسی نمازی کے سامنے سے گزر گئے تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے، لیکن اگر آپ طواف ختم کر کے مسجد سے باہر نکل رہے ہیں تو اب آپ کو کسی بھی نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا ہے، ورنہ گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ عمرہ شروع کرنے کا طریقہ، طواف شروع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو طواف کی نیت کرنی ہوگی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ حجر اسود کے سامنے جو پٹی ہے آپ اس پٹی کے اس طرف اس طرح کھڑے ہو جائیں کہ آپ کا رخ کعبۃ اللہ کی جانب ہونا چاہیے۔ یہ کھڑے ہونے کے بعد آپ طواف کی ان الفاظ میں نیت کریں گے: اے اللہ میں تیرے محترم گھر کے طواف کا ارادہ کرتا ہوں، پس تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور اسے میری جانب سے قبول فرما لے۔ یہاں کھڑے ہو کر یہ نیت کرنے کے بعد اب آپ اس پٹی کے اوپر کھڑے ہو جائیں، اور اوپر کھڑے ہو جانے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کندھوں تک اس طرح اٹھائیے کہ آپ کی ہتھیلیاں حجر اسود کی جانب ہوں۔ اب آپ اس طرح کہیے: بسم اللہ
والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اس کے بعد اگر حجر اسود کو چومنے کا موقع مل جائے تو آپ حجر اسود کو چومیے کہ یہ سنت کریمہ ہے، اور اگر بالفرض رش کی وجہ سے حجر اسود چومنے کا موقع نہ ملے تو پھر اس کے لیے آپ لوگوں کو اذیت و تکلیف دینے کی ہرگز کوشش نہ کریں۔ کثیر رش ہوتا ہے، بہت زیادہ ہجوم ہوتا ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ میں حجر اسود کو بوسہ دینے کی سعادت حاصل کروں۔ اگر آپ اس وقت زور آزمائی کا مظاہرہ کریں گے تو لازم بات ہے کہ بہت سے لوگوں کو آپ کی طرف سے تکلیف ہوگی۔ اب خود دیکھ لیجئے کہ حجر اسود کا چومنا مستحب ہے، افضل ہے، اور لوگوں کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، تو ایک مستحب کام کے لیے حرام کام کرنا یہ مناسب نہیں۔ اسی طریقے سے خواتین بھی بہت زیادہ احتیاط کریں۔ بعض خواتین احتیاط نہیں کرتے اور مردوں کے درمیان میں گھس جاتی ہیں تاکہ ہم حجر اسود کو بوسہ دے لیں۔ اب آپ خود سوچ لیجئے کہ غیر مردوں کے درمیان ایک عورت کا اس طرح گھسنا کہ اس کا جسم ان مردوں کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہو، یہ بری بات ہے۔ تو آپ بالفرض اگر قریب ہیں تو حجر اسود کو بوسہ دیں، اور اگر آپ دور ہیں تو یہ دعا پڑھنے کے بعد دور سے ہی اس طرح حجر اسود کی طرف آپ نے ہاتھ کیے ہوئے ہیں تو اس طرح کر کے اپنے ہاتھوں کو چوم لیں۔ تو یہ بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہنا، اس طرح ہاتھ کر کے حجر اسود کو چوم لینا یا اپنے ہاتھوں کو بوسہ دے لینا، حجر اسود کا استلام کہلاتا ہے۔ یہ کرنے کے بعد آپ اس پٹی سے، آپ نے یہاں پہ کھڑے ہو کر یہ پڑھ لیا، اب اس کے بعد اس پٹی سے آپ اسی طرح بالکل سیدھی جانب سرک جائیے۔ سیدھی جانب سرکنے کے بعد اب آپ تھوڑا سا سیدھی جانب ٹرن لیجئے، مڑیے، اس طرح کہ آپ کی الٹی جانب کعبۃ اللہ ہو جائے اور آپ کا سیدھا کندھا کعبۃ اللہ کے مخالف ہو جائے، اور اب آپ اس کا چکر لگائیں گے۔ یاد رکھیے کہ جب آپ طواف شروع کریں گے تو 7 چکر لگانے ہوں گے۔ ان میں سے پہلے 3 چکروں میں آپ کو رمل کرنا ہوگا۔ رمل کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ایک طاقتور انسان ذرا اکڑ کر چلتا ہے، اس طرح آپ کو اکڑ کر 3 چکر لگانے ہوں گے۔ اس میں دوڑنا نہیں ہوگا، لیکن تھوڑا سا آپ کو اچھل کر تھوڑا سا عام نارمل حالت سے ذرا تیز چلنا ہوگا۔ یہ پہلے ابتدائی 3 چکروں میں رمل کرنا سنت کریمہ ہے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر بھی رمل ترک کر دیا تو خلاف سنت ہے، اس پر کوئی کفارہ وغیرہ لازم نہیں ہوتا۔ بس اوقات کعبۃ اللہ کے قریب بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو انسان رمل نہیں کر پاتا۔ ویسے تو کعبۃ اللہ کے قریب رہ کر طواف کرنا افضل ہے، اگر قریب رہنے کی بنا پر رمل نہ ہو سکے تو پھر دور سے طواف کیجئے تاکہ رمل کی سعادت حاصل ہو جائے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ کو طواف سے پہلے اتباع کرنا ہوگا۔ اتباع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو آپ نے مثلا احرام کی چادر اوپر پہنی ہوئی تھی، الٹا پہلو اپنا الٹا کندھے پہ رہنے دیں اور سیدھا پہلو اپنا سیدھے کندھے کے نیچے سے لائیں اور الٹے کندھے پر ڈال لیں۔ جیسے دیکھیں آپ، یہ آپ کو ہم ایک بھائی کر کے دکھائیں گے، یہ اتباع کا طریقہ ہے۔ تو یہ اتباع کرنے کے بعد پھر آپ طواف کی نیت کریں گے، پٹی پہ کھڑے ہو کے استلام کریں گے اور طواف شروع کریں گے۔ اب آپ نے رمل کرتے ہوئے طواف کا آغاز کر دیا۔ طواف، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ طواف کی دعا رکن یمانی پر پہنچنے سے پہلے آپ کو ختم کرنی ہے۔ یہ چند مخصوص دعائیں ہیں، بہت طویل دعائیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ دعائیں یاد نہ ہوں تو آپ کتاب سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ یہ دعائیں نہ پڑھنا چاہیں کوئی بات نہیں، ان کا پڑھنا مستحب ہے، سنت مستحبہ ہے۔ اگر آپ اس کے بجائے درود پاک پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال اگر آپ یہ دعائیں پڑھنا چاہیں تو سنت مستحبہ کی ادائیگی کا موقع ملے گا۔ یہ اس میں احتیاط ضرور رکھیے گا کہ یہ دعائیں اتنی بلند آواز سے نہیں پڑھنی کہ دوسرے ڈسٹرب ہوں۔ آپ وہاں پر دیکھیں گے ایک آدمی آگے جا رہا ہوگا، بلند آواز سے دعا پڑھ رہا ہوگا، اور بہت سارے لوگ اس کے پیچھے بلند آواز سے چیخ کر دعا پڑھ رہے ہوں گے۔ یہ سب خلاف سنت طریقے ہیں۔ آپ اتنی آواز سے کم از کم پڑھیں کہ اپنے کانوں تک آواز پہنچ جائے، یہی کافی ہے۔ اب جب آپ نے طواف شروع کیا، پہلا چکر شروع کیا تو رمل کرتے ہوئے طواف کی یہ دعا پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور طاقت و قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔
جو بزرگ اور عظمت والا ہے، اور اللہ کے رسول پر رحمت و سلامتی نازل ہو۔ اے اللہ، میں طواف شروع کر چکا ہوں، تجھ پر ایمان لاتے ہوئے، تیرے احکام کی تصدیق کرتے ہوئے، اور تجھ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہوئے، اور تیرے نبی اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے۔ اے اللہ، میں تجھ سے دین و دنیا میں درگزر سلامتی اور دائمی حفاظت، اور جنت سے نفع اندوز ہونے اور جہنم سے نجات کا سوال کرتا ہوں۔ رکن یمانی تک آپ یہ دعا ختم فرما لیں۔ رکن یمانی پر پہنچنے کے بعد آپ ملاحظہ فرمائیں گے بہت سے لوگ دور سے اس کو یوں ہاتھ ہلاتے ہوئے گزر رہے ہوں گے، اشارہ کرتے ہوئے، بہت سے اس طرح ہاتھ کر کے اس کو چوم رہے ہوں گے۔ یہ خلاف سنت طریقہ ہے۔ سنت یہ ہے کہ اگر آپ رکن یمانی کے قریب ہیں تو سیدھا ہاتھ بڑھا کر رکن یمانی کو ہاتھ لگا لیں، تبرکاً، برکت کے لیے۔ لیکن اس طرح ہاتھ لگاتے ہوئے احتیاط کیجیے گا کہ آپ کا سینہ کعبۃ اللہ کی جانب نہ ہونے پائے۔ اور اس کے بعد آپ رکن یمانی سے حجر اسود تک جب آ رہے ہیں تو رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیانی جو دیوار ہے وہ مستجاب کہلاتی ہے۔ یہاں بے شمار فرشتے موجود ہوتے ہیں جو انسان کی دعا پر آمین کہنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لہذا آپ اس وقفے میں رکن یمانی سے رکن اسود کے درمیان آتے ہوئے ضرور دعائیں مانگیں، انشاءاللہ مقبول ہوں گی، اور بے شمار فرشتے آپ کی دعا پر آمین کہیں گے۔ رکن اسود پہنچنے کے بعد اب آپ نے طواف کی نیت نہیں کرنی، کیونکہ طواف کی نیت آپ پہلے کر چکے ہیں، لیکن آپ نے حسب معمول حجر اسود کا استلام کرنا ہے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ آ کر پٹی پر کھڑے ہو جائیں، آپ کو رخ حجر اسود کی طرف ہونا چاہیے، دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھا لیں اس طرح کہ آپ کے دونوں ہاتھوں کا رخ حجر اسود کی طرف ہو، اور پھر آپ یہی دعا پڑھیں، بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اس کے بعد حجر اسود کو چومنے کا موقع ملے چومیے، اور موقع نہ ملے تو اپنے ہاتھوں کو اس طریقے سے بوسہ دے لیجئے۔ پھر آپ اسی طریقے سے حسب سابق پٹی سے سیدھی جانب سرک جائیے اور اپنا رخ اس طرح موڑ لیجئے کہ کعبۃ اللہ آپ کے لیفٹ سائڈ پر ہو جائے، اور اب آپ دوبارہ رمل کرتے ہوئے دوسرا چکر شروع فرما دیں اور یہ دعا پڑھیں، اے اللہ، بے شک یہ گھر تیرا گھر ہے اور یہ حرم تیرا حرم ہے، اور یہاں کا امن تیرا ہی عطا کردہ ہے، اور ہر بندہ تیرا ہی بندہ ہے، اور میں بھی تیرا ہی بندہ ہوں اور تیرے ہی بندے کا بیٹا ہوں، اور یہ دوزخ کی آگ سے تیری پناہ پکڑنے والوں کی جگہ ہے، پس تو ہمارے گوشت اور کھالوں کو جہنم پر حرام فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے لیے ایمان کو محبوب بنا دے اور اسے ہمارے دلوں میں مزین فرما دے، اور ہمارے لیے کفر، برائی کرنے اور نافرمانی کو ناپسندیدہ بنا دے، اور ہمیں ہدایت پانے والوں میں شامل کر لے۔ اے اللہ، جس دن تو اپنے بندوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے مجھے اپنے عذاب سے بچانا۔ اے اللہ، مجھے بلا حساب جنت عطا فرما دے۔ اس مرتبہ بھی آپ کو رکن یمانی پر پہنچنے سے پہلے دعا ختم کرنی ہوگی۔ رکن یمانی پر حسب سابق تبرکاً اسی طرح ہاتھ لگا کر آپ اس کو تبرکاً ہاتھ لگا لیں، اور اس کے بعد وہی رکن یمانی سے حجر اسود تک آتے ہوئے مستجاب پر دعا فرما لیں۔ اب جب آپ حجر اسود پر پہنچیں گے تو آپ کے 2 چکر مکمل ہو چکے ہوں گے۔ پھر اسی طریقے سے آپ عنابی پٹی پر کھڑے ہوں، حجر اسود کا استلام کریں، سیدھی جانب تھوڑا سا پٹی سے سرک کر آگے آئیے اور سیدھی جانب اس طرح رخ کیجئے کہ آپ کے الٹی طرف کعبۃ اللہ ہو جائے، اور اب آپ تیسرا چکر شروع کریں گے۔ تیسرا چکر بھی رمل کے ساتھ ہی ہوگا۔ یہاں ایک بات شاید میرے ذہن میں پہلے نہیں رہی کہ رمل فقط مرد حضرات کریں گے، عورتیں نہیں۔ عورتیں ویسے نارمل حالت میں طواف کریں گے۔ تیسرا چکر شروع ہو گیا۔ تیسرے چکر کی دعا یہ ہے، اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں شک اور شرک سے، اور اختلاف و نفاق سے، اور برے اخلاق سے، اور برے حال اور مال و اہل و عیال میں برے انجام سے۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری رضا اور جنت کا سوال کرتا ہوں، اور تیرے غضب اور دوزخ سے پناہ چاہتا ہوں۔
اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کی آزمائش سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت کی ہر